ہنسی ہے کسے قدر روزہ میرے سرکار بانسا کا۔ ممبر شریف پر جلوہ بار علماء ذوی احترام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات جو اس ذکر خیر میں شرکت کیے ہوئے ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہماری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس بزم نور کے صدقے ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ ممبر شریف پر آپ علماء اکرام کا ایک جمع غفیر دیکھ رہے، ایک کے بعد دیگر ایک تقاریر آپ کو سماعت فرمانی ہے، اور پھر شاعر اہل سنت محترم جناب لائق احمد صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہے۔ ان کے نعتیہ اور منقبت کے اشعار سے اپنے قلب و جگر کو آپ منور و مجلہ کریں گے۔ اس سے پیشتر آیت مطلع کی جانب آؤں، آئیے ہم اور آپ خلوص و محبت کے ساتھ امام الانبیاء کے حضور اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت پاک کے دو تین شعر سماعت فرما لیں۔ آبرو امت ہیں سیدہ کے گھر والے، آبرو امت ہیں سیدہ کے گھر والے، آبرو امت ہے سیدہ کے گھر والے، آبرو امت ہے سیدہ کے گھر والے، آبرو امت ہے سیدہ کے گھر والے، اس زمین پہ رحمت ہے، اس زمین پہ رحمت ہے سیدہ کے گھر والے، اس زمین پہ رحمت ہے سیدہ کے گھر والے۔ ختم ہو گئی ہوتی زلزلوں میں یہ دنیا، ختم ہو گئی ہوتی زلزلوں میں یہ دنیا، ختم ہو گئی ہوتی زلزلوں میں یہ دنیا، اس زمین پہ رحمت ہے، اس زمین پہ رحمت ہے سیدہ کے گھر والے۔ اس زمین پہ رحمت ہے سیدہ کے گھر والے، اے یزید کے حامی منہ کہاں چھپائے گا، اے یزید کے حامی منہ کہاں
اے یزید کے حامی منہ کہاں چھپائے گا مالکان جنت ہے مالکان جنت ہے سیدہ کے گھر والے مالکان جنت ہے سیدہ کے گھر والے کہہ رہا ہے دنیا سے سر حسین اعظم کا کہہ رہا ہے دنیا سے سر حسین اعظم کا کہہ رہا ہے دنیا سے سر حسین اعظم کا لائق امامت ہے لائق امامت ہے سیدہ کے گھر والے لائق امامت ہے سیدہ کے گھر والے اس زمین پہ رحمت ہے سیدہ کے گھر والے درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آواز وغیرہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ اپنے اعتبار سے سیٹنگ کروا لیجئے گا میں بہت زیادہ مائک والے کو پریشان نہیں کرتا عادت نہیں ہے یا یہ سمجھنے کی تمیز نہیں حضرات قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لوگوں میں نے اپنے نبی کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے سبحان اللہ پیغمبر اسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے آقا کریم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے ہم اپنے زندگی کے صبح و شام کس طرح گزاریں اور اپنے گھر کے معاملات کو کس طرح حل کریں اس کے لیے اللہ نے جو زاویہ حیات دیا ہے اس زاویہ کا نام محمد الرسول اللہ ہے سبحان اللہ پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ کو ہم اور آپ نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اپنی دنیا اور آخرت کے ہر کام کو انجام دیں گے تو اللہ اس میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور کام میں سہولتیں بھی عطا فرمائے گا ہم بچوں کی پرورش کس طرح کریں پیغمبر اسلام نے کر کے دکھلایا نبی ذی وقار نے کر کے بتلایا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسجد نبوی کا صحن ہے پیغمبر اسلام کی گودی میں حضرت امام حسین بیٹھے ہیں ایسے سنانے وقار ہجرت کا دوسرا سال ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام صحابہ ایک کے بعد دیگر حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ ہم فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ہم فاطمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 15 سال 6 ماہ کی ہے ایک کے بعد دیگر کئی صحابہ آئے کبھی حضرت ابو بکر صدیق کبھی حضرت عمر فاروق کئی صحابہ آ کر کے نبی کی بارگاہ میں عارضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ہم فاطمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ کے نکاح کے معاملے میں میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں میرا رب جب جس کے ساتھ کہے گا فاطمہ کی شادی اسی کے ساتھ کر دی جائے گی پیغمبر اسلام کے تمام صحابہ حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت علی کی عمر مبارک 21 سال 6 ماہ کی ہے تمام صحابہ علی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں اے علی آپ جائیں پیغمبر اسلام سے نبی کی بیٹی کا ہاتھ مانگے آپ جائیں فاطمہ کے ہاتھ کا مطالبہ کریں پیغمبر اسلام آپ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے ہیں یقیناً میرے آقا آپ کو منع نہیں فرمائیں گے حضرت علی المرتضیٰ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے جناب علی نے زانوئے ادب تہ کر دیا سر جھک گئے آنکھیں برس میں لگی مصطفیٰ جان رحمت نے دریافت کیا علی روتے کیوں ہو رونے کی وجہ کیا ہے
حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس دنیا میں آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں. پیغمبر اسلام دل یہ چاہتا ہے کہ آپ مجھے اپنا حقیقی بیٹا بنا لیں. آقا آپ مجھے فاطمہ عنایت کر دیں, فاطمہ کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. ابھی جناب مولائے کائنات نے یہ بات کہی تھی, اتنے میں جناب جبریل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آسمان پر علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے, محبوب زمین پر حکم دیا گیا ہے کہ صحابہ کے درمیان علی اور فاطمہ کا نکاح آپ منعقد فرما دیں. آسمانوں پر اللہ نے کر دیا, محبوب حکم دیا گیا کہ زمینوں پر آپ منعقد فرما دے. نبی عزیز وقار نے ارشاد فرمایا جبریل ذرا منظر تو بتا, جب علی اور فاطمہ کا نکاح آسمان پر ہوا تو نکاح پڑھنے والا خطیب کون تھا, گواہان کون تھے, ولی کون تھا؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آسمانوں پر جب علی اور فاطمہ کا نکاح ہو رہا تھا, خطیب خطبہ پڑھنے والا میں جبریل تھا, گواہ میکائیل و اسرافیل تھے, ولی خود خدا تعالیٰ تھا. سبحان اللہ. آسمان پر علی اور فاطمہ کا نکاح مکمل ہوتا ہے. یقیناً شجر طوبہ عالم وجد میں آ کر کے جھومنے لگا, اس کے شاخوں سے پتے جھڑنے لگے. کتنے پتے گرے جبریل ذرا یہ بھی تو بیان کر. جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت تک جتنے محبان اہل بیت اس خانہ گیتی پر تشریف لائیں گے, شجر طوبہ سے اتنے پتے جھڑے ہیں. اللہ نے ان پتوں کا کیا کیا؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے ان پتوں کا حکم دیا فرشتوں کو کہ جمع کر لو. پتے جمع کر لیے گئے. اے جبریل آخر وہ پتے جمع کیوں کیے گئے ہیں؟ کہ حضور وجہ یہ ہے کہ جب تمام اہل محشر میدان محشر میں آئیں گے تو وہ پتے محبان اہل بیت کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے, اور عاشقان اہل بیت ان پتوں کو ٹکٹ کی طرح استعمال کریں گے اور انہیں دکھا کر کے وہ جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. اسے دکھا کر کے وہ جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. علی اور فاطمہ کی شادی آسمانوں پر ہو گئی ہے. یا رسول اللہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ زمین پر منعقد کر دیں. میرے نبی نے فرمایا انشاءاللہ. پیغمبر اسلام نے جناب علی کی مرضی و منشا بھی سمجھ لی, اللہ کا حکم بھی سن لیا. انشاءاللہ کہنے کے بعد میرے آقا حجرے کے اندر تشریف لے گئے. جناب خاتون قیامت آٹا گوندھ رہی تھی. نبی نے آواز لگائی بیٹی فاطمہ قریب آؤ. حضرت فاطمہ دوڑ کر کے اپنے بابا کے حضور حاضر ہوتی ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ سنو, علی نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے, بتاؤ اس معاملے میں تم کیا کہتی ہو؟ اتنا سننا تھا سجدہ اپنے بابا کے سینے پر گرتی ہے, زاروں قطار رونے لگی, آنکھیں ساون بھادو کی طرح برس رہی تھیں. مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اے بیٹی فاطمہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آخر تمہارے آنکھوں سے اشکوں کے قطرات کیوں نمودار ہو گئے؟ جناب سجدہ نے رو کر کے عرض کی تھی بابا یقیناً یہ کام جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ کام تو مائیں بیٹیوں سے پوچھا کرتی ہیں, یہ کام ماؤں کا ہے. لیکن پیغمبر اسلام میری ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا ہے. آج جب آپ نے نکاح کے متعلق دریافت کیا تو آنکھیں برس پڑی. امی خدیجہ کی یاد آ رہی ہے, کاش میری امی خدیجہ حیات میں ہوتی اور یہ سوال امی کرتی تو یقیناً ماں کی منتا بھی محسوس کر لیتی. اے نوجوانوں اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی قدر و تعظیم کر لو, ان کا احترام کر لو, ان کی تکریم کر لو. کل جب یہ نہ ہوں گے تو ان کی محبت تمہیں تڑپائے گی, ان کے پیار کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گے. یاد رکھو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا پوری دنیا راضی ہو, اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو خدا راضی نہیں ہو سکتا. جن سے ان کے ماں باپ راضی ہو جایا کرتے ہیں ان سے خدا راضی ہو جایا کرتا ہے, اور جن سے خدا راضی ہو جائے ان کا ٹھکانہ جنت ہوا کرتا ہے. آج اللہ نے ماں باپ کی صورت میں عظیم نعمت دے رکھی ہے, ہم قدر و تعظیم کرنے کے لیے تیار نہیں. باپ کی محبت کیا ہوتی ہے پوچھو اس یتیم سے جس کا رشتہ نکاح ہو رہا ہو اور ارد گرد تمام رشتہ دار موجود ہوں. باپ کا دست شفقت نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ سر پہ آسمان باقی نہ رہا. ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے پوچھو اس بیٹی سے جس کا نکاح ہو رہا ہو, ارد گرد تمام رشتہ دار موجود ہوں, ماں کا آنچل موجود نہ ہو
ایسا لگتا ہے پاؤں کے نیچے زمین ہی باقی نہیں۔ اگر ماں باپ زندہ تو قدر و تعظیم کر لو، ان کا احترام کر لو۔ عزیزان وقار کسی کہنے والے نے کہا اے زیا ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر، اے زیا ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ ماں باپ آنگن میں لگے ہوئے اس درخت کی طرح ہے جس کے سائے میں بندہ بیٹھ کر کے سکون محسوس کرتا ہے، لیکن والدین تمام صحبتوں کو اپنے جسم پر روکا کرتے ہیں۔ سورج کی تپش یقیناً درخت کے پتے اپنے اوپر تو برداشت کرتے ہیں، لیکن سائے میں بیٹھنے والے کو اطمینان و سکون عطا کیا کرتے ہیں۔ یہی حال والدین کے ہیں، یہی حال ماں باپ کے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو جوان کرنے کے لیے اپنی جوانی صرف کر دیا کرتا ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کو جوان کرنے کے لیے اپنی آرزوؤں کا قتل کر دیا کرتی ہے۔ تب بیٹا جوان ہوتا ہے، تب بیٹے کے بازوؤں میں طاقت آیا کرتی ہے، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے جوان ہو جانے کے بعد یہی بیٹا جس سے اس کے والدین بڑی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، ضعیف یہ گالیاں والدین کو دے رہا ہے، مارتا ہوا نظر آ رہا ہے، پیٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھو پیغمبر اسلام نے قید لگا دی، جیسا سلوک و رویہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے ویسا برتاؤ تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ کریں گی۔ اگر تم نے احترام کیا، تم نے تکریم کی تو تمہاری اولادیں تمہارا احترام کریں گی، تمہاری تکریم کریں گی۔ اگر تم نے بدتمیزیاں کی تو یاد رکھو تمہارا آنے والا مستقبل اندھیرے میں ہے، تمہارا بچہ تمہاری تعظیم و تکریم نہیں کر سکتا۔ ماں باپ حیات ہیں تو قدر و تعظیم کرو۔ جناب سیدہ پیغمبر اسلام کے سینے سے لگ کر کے رونے لگی، یا رسول اللہ امی خدیجہ کی یاد آ رہی ہے۔ پیغمبر آپ جو پوچھ رہے ہیں یہ بیٹیوں سے مائیں پوچھا کرتی ہیں۔ نبی نے بیٹی کی پیشانی کو چوم کر کے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اگر تو کہے گی تو رشتہ منظور، اگر منع کرے گی تو منع کر دیا جائے گا۔ ذرا دیکھیں ایک فرما بردار اولاد کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ ایک فرما بردار بیٹا اور بیٹی اپنے ماں باپ کے حکم کو کس طرح تسلیم کرتا ہے۔ جب نبی عزیز وقار نے فرمایا فاطمہ تم پر ہے، اگر رشتہ منظور ہے تو منظور، اگر انکار کرتے تو انکار کر دیا جائے گا۔ جناب زہرا نے سر جھکا لیے، جھکا کر کے فرمایا بابا آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی عزیز وقار نے ارشاد فرمایا اللہ کا بھی حکم یہی ہے کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دیا جائے، اور میری بھی مرضی اور منشا یہی ہے کہ تمہاری شادی علی کے ساتھ کر دی جائے۔ جناب زہرا نے سر جھکا کر کے کہا بابا جہاں آپ راضی ہیں رب راضی ہے، وہاں فاطمہ راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا جہاں آپ راضی رب راضی فاطمہ راضی۔ پیغمبر اسلام یقینا مجھے منظور ہے۔ میرے آقا حجرے کے باہر نکلے، حضرت علی کو طلب فرمایا علی یہ بتاؤ تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے قیمت ہے، پیسہ ہے؟ حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ علی تو مال جمع ہی نہیں کرتا، جو کچھ بھی کماتا ہے مدینے کے غریبوں میں بانٹ دیا کرتا ہے، کیونکہ علی کو پتا ہے مال حلال کا جمع کر لیا جائے تو اللہ حساب لے گا، مال حرام کا جمع کر لیا جائے تو اللہ عذاب دے گا۔ علی مال رکھتا ہی نہیں، جو کچھ بھی کماتا ہے اہل مدینہ میں بانٹ دیا کرتا ہے، اہل مدینہ میں تقسیم کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان وقار فرمایا یا رسول اللہ کوئی قیمت نہیں، کوئی پیسہ نہیں۔ نبی نے فرمایا مہر کہاں سے ادا کرو گے؟ اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس سامان کون کون سے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ ایک تلوار، ایک زرہ، ایک گھوڑا۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تلوار اور گھوڑے کے بغیر مجاہد کی زندگی ادھوری ہے، ایسا کرو زرہ کے بغیر بھی کام چل جائے گا، جاؤ زرہ بیچ کر کے لے کر کے قیمت آؤ، تمہارا مہر سے تعین کیا جائے گا، تمہارا مہر باندھا جائے گا۔ حضرت علی زرہ لے کر کے چلے، راستے میں حضرت عثمان غنی ذو النورین سے ملاقات ہو گئی۔ یہ وہی زرہ ہے جو جنگ بدر کے موقع پر غنیمت میں مولا کائنات کو ملا تھا، اور آپ جانتے جنگ بدر ہوئی، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 313 صحابی جو یقیناً فاقہ کش لوگ تھے، فقر فاقہ کرنے والے تھے، جب میدان بدر میں آئے ہیں تو سامنے 1000 کا لشکر زرار تھا۔ جب یقیناً صحابہ کرام سے ان کی مارکہ آرائی ہوئی ہے تو 70 کافروں کو صحابہ نے موت کے گھاٹ اتارا تھا اور 70 کو قیدی بنایا تھا۔ لکھنے والے مورخین لکھتے ہیں یہ 70 جو مارے گئے تھے
ان میں 35 کو اکیلے مولائے کائنات نے موت کے گھاٹ اتارا تھا، حضرت علی نے مارا تھا۔ اب عزیزان وقار ایک پوچھنے والے نے پوچھا مولائے کائنات یقیناً جنگ کی ترتیب یہ ہوتی ہے، ایک ادھر سے نکلتا ہے دوسرا ادھر سے آتا ہے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا اس کی جگہ پہ دوسرا آیا، جب تک ایک ایک کر کے نکلتے رہے علی کی تلوار لوگوں کو کاٹتی رہی، پتہ چل جاتا تھا کہ علی نے اسے مارا ہے، لیکن جب لڑائی گھمسان کی ہونے لگی تو کیسے پتہ چلا کہ 35 کو علی نے مارا ہے؟ تو لکھنے والے نے لکھا لوگوں اور لوگ تلوار چلاتے تھے تو ان کی تلواریں اس طرح چلتی تھی، سر الگ جسم الگ، تلوار اس طرح کاٹتی تھی سر الگ جسم الگ، لیکن جب علی کی تلوار چلتی تھی وہ اس طرح نہیں اس طرح کاٹا کرتی تھی، جسم کو چیر دیا کرتی تھی۔ علی کی ذوالفقار کا وار پہلے بدر میں نمایاں تھا۔ شیر مردان شاہ ازا قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نہ علی کے جیسا کوئی بہادر ہے نہ ذوالفقار کے جیسی کوئی تلوار ہے، سبحان اللہ۔ تو جنگ بدر میں ذرا ملی غنیمت میں یقیناً نکاح کے موقع پر اسے بیچنے فروخت کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے، راستے میں حضرت عثمان غنی ذو النورین سے ملاقات ہو گئی، بولے سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین سے ملاقات ہو گئی، جناب عثمان غنی نے پوچھا علی یہ ذرا لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرے بھائی فاطمہ کے ساتھ میرا نکاح ہونا ہے، شادی ہونی ہے، مہر کا انتظام کرنا ہے، یہ ذرا بیچنے کے لیے لے کر کے جا رہا ہوں۔ اچھا علی یہ بتاؤ کتنے میں بیچو گے؟ کہا جو بھی دے دو۔ ان کے خیال میں تھا 100 درہم، اس سے زیادہ تو نہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین نے فرمایا میرے بھائی 450 درہم دوں، کیا یہ ذرا مجھے دو گے؟ سبحان اللہ، 450 درہم دے کر کے حضرت عثمان غنی ذو النورین نے وہ ذرا اپنے ہاتھ میں لی، 450 بھی آتا ہے 480 بھی آتا ہے، اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد جب مولائے کائنات واپس پلٹنے لگے حضرت عثمان غنی ذو النورین نے فرمایا علی تم ذرا بیچنے کے لیے چلے ہوئے تھے، میں نے ذرا خرید لی، اب یہ ذرا میرے پاس ہے، اس کا مالک میں ہوں، تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے، تم میرے ہمزلف بننے جا رہے ہو، میرے ساڑو بننے جا رہے ہو، ایسا کرو تم نے بیچا میں نے خرید لی، اب یہ ذرا میرے عثمان کی طرف سے بطور تحفہ قبول کر لو۔ سبحان اللہ، ذرا واپس لے کر کے چلے آئے۔ نبی عزیز وقار نے ارشاد فرمایا لوگو یقیناً تمام صحابہ کو، اے سلمان فارسی جاؤ تمام صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کرو۔ تمام مہاجرین انصار صحابہ مسجد نبوی میں جمع کیے گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آج ہم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑتے چلے جا رہے، اپنے نبی کے وصول کو چھوڑتے چلے جا رہے، نبی کے منہاج کو چھوڑتے چلے جا رہے، نبی کے وصول کو چھوڑا، اس لیے برکتیں اٹھتی چلی جا رہی ہیں۔ آج ہماری شادیاں میرج ہال میں ہونے لگ گئیں، ہماری شادیاں مہنگے ٹینٹ میں ہونے لگ گئیں، جبکہ سنت اور مستحب طریقہ یہ تھا کہ مسجد میں نکاح منعقد کیا جاتا تو اللہ ایسے نکاح میں بے پناہ برکتیں پیدا کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، تو مسجدوں میں نکاح منعقد کرنے کی تیاری کریں، مسجد میں نکاح کی محفل کا انعقاد کریں، مسجد میں نکاح کی محفل منعقد کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، اور اللہ اس عمل پہ برکت عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے نبی نے نکاح منعقد کیا، پیغمبر اسلام نے نکاح کیا علی اور فاطمہ کا، نکاح کرنے کے بعد میرے آقا نے چھوارے تقسیم کیے گئے، روایت مختلف ملتی ہے، کسی میں آیا فوراً، کسی میں آیا 1 سال، کسی میں 6 ماہ کے بعد۔ حضرت علی المرتضی جناب سلمان فارسی کے پاس آتے ہیں، اے میرے بھائی سلمان نبی عزیز وقار سے کہیں میں اپنی زوجہ اپنی بیوی کو لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ہم مومنوں کی ماں حضرت بی بی ام سلمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا بی بی ام سلمہ یقیناً علی اپنی زوجہ کو لے جانے کی بات کرتے ہیں، علی فاطمہ کی رخصتی کا سوال کر رہے ہیں۔ حضرت بی بی ام سلمہ نبی عزیز وقار کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، یا
رسول اللہ علی اپنی زوجہ کو لے جانا چاہتے ہیں، اپنی بیوی کو لے جانا چاہتے ہیں۔ کیسے شرم و حیا والے لوگ تھے، ڈائریکٹ نبی کی بارگاہ میں آ کر کے نہیں کہا۔ شرم و حیا کا انداز یہ تھا کہ جناب علی نے سلمان فارسی سے کہا، حضرت سلمان فارسی نے بی بی ام سلمہ سے کہا، جناب بی بی ام سلمہ نے نبی عزیز وقار کی بارگاہ میں عارضہ پیش کی، یا رسول اللہ علی اپنی زوجہ کو لے جانا چاہتے ہیں، فاطمہ کی رخصتی کا سوال کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی کو بلاؤ، فاطمہ کو ودا کیا جائے گا، علی کو بلاؤ، فاطمہ کو رخصت کیا جائے گا۔ حضرت علی المرتضی نبی عزیز وقار کے دروازے پر حاضر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی فاطمہ دلہن بنی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ بدائی کا وقت آتا میرے آقا مدینے کی مارکیٹ میں گئے، جناب زہرا نے کے لیے ایک عمدہ لباس خریدا۔ اے دکان والے تیرے قسمت پہ سلام، مصطفیٰ چاہتے تو جنت کا جوڑا آ جاتا، لیکن نبی عزیز وقار تیرے دکان پہ آ کر کے اپنی بیٹی کے لیے لباس خرید رہے ہیں۔ تیری قسمت کا ستارہ اجے سوریا پر ہے۔ جناب زہرا کی گودی میں وہ لباس ڈالا گیا، فاطمہ بدائی والے دن تمہیں یہ پہننا ہے، تمہیں یہ پہنا کر کے ودا کیا جائے گا، تمہیں یہ پہنا کے رخصت کیا جائے گا۔ اے فاطمہ میں ایک مانگنے والی آتی ہے، دروازے پر زہرا پہ دستک دیتی ہے، اے نبی کی بیٹی میں تمہاری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں، میرے پاس لباس کوئی نہیں، جوڑا کوئی نہیں، کچھ عطا کر دیا جائے، دروازے رسالت سے کوئی خالی نہیں جاتا، یہ منگتن آئی ہے دے دیا جائے۔ جناب زہرا اپنی شادی کا لباس لاتی ہے اور مانگنے والے سائل کو دے دیتی ہے۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والے ہیں، یہ جناب خاتون قیامت کی سیرت مبارکہ ہے۔ اپنا لباس اٹھا کر کے جناب زہرا نے اس مانگنے والی کو دے دیا۔ اب سیدہ کی ودائی کی باری آئی، سیدہ کے رخصتی کی باری آئی۔ حضرت میرے نبی نے جناب بی بی ام سلمہ کو بلا کر کے فرمایا اے ام سلمہ یقیناً فاطمہ کو تیار کرو، فاطمہ آج اپنے بابل کے مکان کو چھوڑ کر کے اپنے شوہر کے مکان میں جا رہی ہے۔ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے سجاؤ سوارو دلہن بناؤ۔ سجا سوار کر دلہن بنایا گیا۔ نبی کی بارگاہ میں جناب زہرا آتی ہیں۔ میرے نبی نے پیغمبر اسلام نے جناب بی بی ام سلمہ کو آواز لگا کر کے فرمایا اے ام سلمہ جاؤ مکان کے اندر سے کوئی سلامت چادر لے کر کے آؤ، بیٹی دلہن بنی ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ آج کوئی سلامت چادر سر پہ ڈال کر کے ودا کروں۔ بی بی ام سلمہ مکان کے اندر جاتی ہیں، آنے میں تاخیر ہو رہی تھی، نبی نے آواز لگائی ام سلمہ آتی کیوں نہیں؟ پھر جناب ام سلمہ لڑکھڑاتے قدموں سے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حاضر ہونے کے بعد وہ چادر نبی کے ہاتھ میں رکھ کر کے رونے لگی، یا رسول اللہ اس مکان میں اس چادر کے علاوہ کوئی دوسری چادر موجود نہیں ہے۔ دونوں عالم کے شہنشاہ جب اس چادر کو اٹھا کر کے بیٹی کے سر پہ ڈالتے ہیں تو نبوت والی آنکھیں برس رہی تھی۔ میرے نبی نے دیکھا کیا جناب زہرا کے سر پہ جو چادر ہے اس میں 16 پیوند کپڑوں کے لگے ہیں، ایک پیوند چمڑے کا لگا ہے۔ نبی عزیز وقار 17 پیوند والی چادر اپنی بیٹی کے سر پہ ڈالتے ہیں۔ اے مہنگی شادیاں کرنے والوں، اے بیٹی کو ہزاروں جوڑے دینے والوں، کبھی تم نے خاتون قیامت کے نکاح کا منظر بھی دیکھا ہوتا، فاطمہ زہرا کی ودائی کا منظر بھی دیکھا ہوتا۔ 17 پیوند والی چادر میرے آقا اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے سر پہ ڈالتے ہیں۔ آج ذرا دیکھو تو صحیح ہمارے شادیوں میں رسم و رواج کے نام پر جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، یقیناً غریبوں کا جینا اس سے دوبھر ہو گیا ہے، غریب اس سے یقیناً پریشان ہے۔ اگر کسی غریب کو اللہ نے 2 بیٹی دے رکھی ہے تو ایک ہی کو بیانے میں وہ اتنا قرض لے لیا کرتا ہے، اتنا قرض لے لیا کرتا ہے کہ دوسری بیٹی کے بالوں میں چاندی اتر آیا کرتی ہے، سفیدی اتر آیا کرتی ہے، لیکن باپ کا قرض نہیں اترتا۔ اے مسلمانوں تم نبی کی سیرت پہ کب عمل کرو گے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پر کب عمل کرو گے؟ اگر تم نے مصطفیٰ کی سیرت چھوڑی تو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگے، قبر و حشر میں بھی ذلیل و رسوا ہوگے۔ عزت چاہتے ہو تو نبی عزیز وقار کے طریقے پر عمل کرو، مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پر عمل کرو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج ذرا دیکھو ہمارے شادیوں کا حال کیا ہے، دلہا دلہن تو دور رہے، ایک گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو 10 کے لیے الگ الگ سوٹ چاہیے، اور وہ بھی ایک سوٹ سے کام نہیں چلے گا، ہمیں چوتھی کے لیے الگ چاہیے، ہلدی کے لیے الگ چاہیے، مہندی کے لیے الگ چاہیے، بارات کے لیے الگ چاہیے، لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے الگ چاہیے۔ ایک انسان خواہ مرد ہو یا عورت اکیلے اپنی ذات پر 20 سے
25,000 روپے خرچ کرتا ہے۔ عزیزان وقار آپ جانتے ہو نکاح اور شادی کسے کہتے ہیں؟ نکاح میں 2 فرض ہیں، ایک واجب 3 سنتیں۔ 2 فرض کون سے ہیں؟ احجاب و قبول فرض ہے، گواہ فرض ہے، مہر واجب ہے، خطبہ نکاح سنت ہے، چوہارا تقسیم کرنا سنت ہے، بیٹے کی طرف سے ولیمہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں رسم و رواج کے نام پر، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں اگر بدکاری کا خاتمہ چاہتے ہو شادیاں آسان کر دو، بدکاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، منگنی کے نام پر، برچھکائی کے نام پر، لگن کے نام پر، جہیز کے نام پر۔ بعضوں نے کہا شادی میں جہیز بھی سنت، ہم نے کہا اگر سنت ہوتا تو یقیناً فقہ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ جہیز دینا بھی سنت ہے؟ فقہ نے یقیناً عزیزان وقار یقیناً یہ کہا کہ ولیمہ سنت ہے، خطبہ نکاح سنت ہے، چوہارا سنت ہے، جہیز کا ذکر نہیں فرمایا۔ جہیز کے معاملے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے کبھی اس پر آتا ہوں پہلے درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ایک شادی کے موقع پر ایک انسان ایک گھر میں اپنی ذات کے پیچھے 20 سے 25,000 روپے کا لباس بنوایا کرتا ہے، اور وہ بھی لباس فیشن کے نام پر جو آج موجود ہے۔ اللہ کی پناہ، مرد ہو تو اعضائے بدن ظاہر ہوتے ہیں، عورتیں ہو تو اعضائے بدن ظاہر ہوتے ہیں۔ فیشن کے نام پر بے شرمیاں پروسی جا رہی ہیں۔ 25,000 روپے کا تیرے گھر سے اور میرے گھر سے تیری میری بہن پہن کر کے لباس نکلتی ہے، تو کہیں فیشن کے نام پہ گلا کھلا ہے، کہیں آستین کھلی نظر آ رہی ہے، کہیں پشت دکھائی دے رہی ہے، کہیں کمر دکھائی دے رہی ہے۔ ہم نے کہا اللہ کی بندی تجھے کیا ہو گیا؟ 25,000 روپے کا لباس تو اپنے مکان سے پہن کر کے نکلتی ہے، اللہ رسول کی لعنت لے رہی ہوتی ہے، لیکن دیکھ خاتون قیامت ہے 17 پیوند والی چادر اوڑھ کر کے جب اپنے بابا کی دہلیز سے نکلی ہے تو جنت کی حوریں زہرا کو سلام کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی یا سیدہ آپ کی چادر میں پیوند کے ٹکڑے تو موجود ہیں لیکن دامن پر گناہوں کا داغ موجود نہیں ہے، دامن پر گناہوں کا داغ موجود نہیں۔ دامن پر گناہوں کا داغ موجود نہیں۔ تیرے میرے گھر کی بیٹیاں اور عورتیں 25,000 روپے کا لباس پہن کر کے عزت نہ بچا سکے، لیکن سیدہ خاتون قیامت ہے 17 پیوند والی چادر اوڑھ کر کے جب نکلنے لگی تو نبی ذی وقار نے فاطمہ کے بازو کو پکڑ لیا، کہا فاطمہ جا تو رہی اپنے بابا کی وصیت لے کر کے جاؤ۔ بولے سبحان اللہ۔ مسلمانوں جب بیٹی کی شادی کرو، بہن کی شادی کرو، لاکھوں روپے کا جہیز تو نہ دو، لیکن جب بیٹی دلہن بن جائے تو کمرہ خالی کر کے باپ بیٹی کے سامنے بیٹھ جائے اور اپنی ٹوپی اتار کر کے بیٹی کے ہاتھ میں دے دے، کہا بیٹا اور کہے اے میری بچی تو سسرال جا رہی ہے، یہ عزت تیرے ہاتھ میں ہے، چاہے سر پہ رکھ دے یا چاہے پاؤں تلے رون دے، اگر سسرال میں مصیبت ہے تو فاطمہ کی سنت سمجھ کر کے اسے برداشت کر لینا، السیدہ اپنی چادر کا سایہ بھی عطا فرمائیں گی۔ اپنی بیٹیوں کو نصیحت کریں، اپنی بہنوں کو نصیحت کریں۔ ہم لاکھوں روپے کا جہیز تو دیتے، نصیحت کے نام پہ چند بول بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، نبی ذی وقار کی بیٹی دلہن بنی، 17 پیوند والی چادر سر مبارک پہ ہے۔ اب جب چلنے چلانے کی باری آئی تو یقیناً صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یہ جو سامان ہیں آپ نے دیے ہیں انہیں کہاں بھیجا جائے، انہیں کہاں رکھا جائے؟ علی کا تو اپنا مکان بھی نہیں، علی اس قدر فاقہ کش انسان ہے اور فقر و فاقہ کا بادشاہ ہے کہ اپنے لیے مکان نہیں بنایا۔ یا رسول اللہ وہ تو آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے، یہ جو چند گنے چنے سامان ہیں انہیں کہاں بھیجے جائیں؟ عزیزان وقار جناب زہرا کو میرے نبی نے جو سامان دیا تھا، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ ان سامانوں کو میرے آقا نے اسی رقم میں سے خریدا تھا جو رقم مولائے کائنات نے زرا بیچ کر کے نبی ذی وقار کے دست مبارک میں رکھی تھی۔ پیغمبر اسلام نے انہی میں سے چند سامانوں کو خریدا اور خریدنے کے بعد صحابہ کے حوالے کیا، اسے لے جا کر کے علی کی کوٹری میں رکھ دینا، علی کے کمرے میں رکھ دینا۔ اگر جہیز دینا سنت ہوتا تو یقیناً ذرا دیکھو تو صحیح، حضرت فاطمہ کے
جہیز کا ذکر تو ملتا ہے لیکن نبی ذی وقار نے ایک کے بعد دیگرے اپنی دو شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرمایا، ان کے جہیز کا ذکر نہیں ملتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب عثمان غنی کے مکان میں پہلے سے ہی سب کچھ موجود تھا، اس لیے انہیں سامان کی ضرورت نہ تھی، علی رہتے نبی کے ساتھ تھے۔ اب نکاح ہو رہا ہے تو رہنے کے لیے الگ کوٹری چاہیے، الگ کمرہ چاہیے، اگر کمرہ ہے تو لیٹنے کے لیے گدا چاہیے، سر رکھنے کے لیے تکیہ چاہیے، پانی بھرنے کے لیے مشکیزہ چاہیے، چکی چلانے آٹا پیسنے کے لیے چکی چاہیے۔ تو نبی ذی وقار نے مولائے کائنات کے پیسے ہی میں سے ان سامان کو خریدا، حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیا۔ تو یقیناً علماء فرماتے ہیں کہ جائز نہیں تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے جو کچھ سامان خرید کر کے بھیجا یہ علی کی دی ہوئی رقم میں سے تھا۔ سبحان اللہ۔ جہیز کا تصور اسلام میں نہیں ہے اور جہیز کی لعنت کو ختم کیا جائے۔ مسلمانوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سامان دیا، چلنے چلانے کی باری، یہی بات ختم کر رہا ہوں، سماعت فرمائے آخری بات۔ چلنے چلانے کی باری آئی، یا رسول اللہ یہ سامان رکھے کہاں جائیں؟ تو نبی ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے جب یہ بات کی تو صحابہ پریشان ہو گئے، علی کا اپنا مکان میں نہیں، سامان رکھا کہاں جائے؟ پھر کسی نے عرض کیا، رسول اللہ زید بن عاصم انصاری مدینے کے امیر ترین صحابی ہیں اور ان کے پاس کئی مکان ہیں، ایسا کریں ان سے ایک مکان کا مطالبہ کر لیں۔ نبی ذی وقار کو پتہ چلی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں مجھے غیرت آتی ہے، زید نے پہلے ہی بہت سارا مکان اور مال اسلام کے لیے خرچ کر دیا ہے، ایک اور مکان مانگنے میں مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ میرے نبی ذی وقار کی بات جناب زید کے کانوں تک پہنچتی ہے، دوڑتے ہوئے آئے، نبی کے قدم کو پکڑا، یا رسول اللہ آپ زید کے مکان کی بات کرتے ہیں، مصطفیٰ زید کی جان بھی آپ کے قدموں میں نچھاور اور قربان ہے۔ عزیزان وقار، نبی ذی وقار کے لیے کمرہ الاٹ کیا گیا، جناب زید نے الاٹ کیا۔ میرے نبی نے حضرت اسماء بنت امیس، حضرت ام ایمن کو بلایا، بلا کر کے فرمایا جاؤ دیکھو جس میں علی اور فاطمہ رہیں گے اس کمرے کی کنڈیشن کیا، نوعیت کیا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس حضرت ام ایمن چلتی ہیں، کوٹری کو دیکھا، نوکیلے پتھر ہیں، کھردری زمین ہے، نبی کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ وہ مکان فاطمہ کے قابل نہیں، اس میں کھردری زمین ہے، نوکیلے پتھر ہیں، جناب زہرا کے پاؤں کو زخمی کر دیں گے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اسماء بنت امیس ام ایمن جاؤ سرخ رنگ کی مٹی لاؤ، زمین ہموار کرو۔ سرخ رنگ کی مٹی لائی گئی، زمین ہموار کی گئی، کھوٹیاں ٹانگی گئی۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی اپنے بابل کی دہلیز سے رخصت ہو کر کے اپنے شوہر کے مکان میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ عزیزان وقار، وقت کی قلت ہے، بات ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔